یہ ہے وہ وادی چنبل کی ملکہ جس کا نام سن کر لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے کانپنے لگتے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چنبل وادی کی پھولن دیوی کی رسائی بمبئی کے فلم سٹوڈیو تک بھی ہو سکتی تھی۔ اگلے روز یہ خبر دنیا کے تمام اخباروں میں چھپ گئی تھی کہ پھولن دیوی نے اس کی زندگی پر فلم بنانے والے ڈائریکٹر اور اداکاروں کو قتل کی دھمکی دی ہے۔ اتر پردیش کے پولیس نے یہ خبر پڑتے ہی چند پولیس پارٹیاں بمبئی روانہ کر دی تھی اور گھاٹیوں میں پھولن کی تلاش کا کام موقوف کر دیا تھا۔ یہ خبر سری رام اور لالا رام نے بھی سنی۔ پھولن کی بمبئی میں موجودگی نے انہیں تھوڑا سا لاپرواہ کر دیا تھا۔ ادھر پھولن دیوی جب اسٹوڈیو سے ہو کر ہوٹل پہنچی تو جیون ایک خبر کے ساتھ اس کا منتظر تھا۔ وہ اخبار پھولن کو دکھاتا ہوا بولا، پھولن دیوی، غضب ہو گیا، سری رام نے تیری بہن رام کلی کو اغوا کر لیا ہے۔ پھولن نے چادر اتار کر ایک طرف پھینکی اور آنکھیں پھیلا کر جیون کو گھورنے لگی۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ اس نے کہا، پوری خبر پڑھ کر سناؤ۔ جیون نے اس سے پوری خبر پڑھ کر سنا دی۔ پھولن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ مان سنگھ، واپسی کی تیاری کرو۔ جیون تو ہوٹل والوں سے جا کر پوچھ کہ گاڑی کتنے بجے جائے گی۔ اس وقت گاڑی ملنا مشکل ہے، گریچن نے کہا، کل صبح چلے جائیں گے۔ پھولن سامان ادھر ادھر پھینکتی ہوئی بولی، ابھی اس وقت ہم ایک منٹ بھی یہاں نہیں رکیں گے۔ گاڑی نہیں ملے گی تو بس میں جائیں گے، بس نہیں ملے گی تو کسی کار والے کو ساتھ لے چلیں، کچھ نہیں ملے گا تو پیدل جائیں گے۔ جیون ہوٹل کے کاؤنٹر سے پوچھ کر واپس آیا اور بتایا کہ 2 گھنٹے بعد بھوپال جانے والی گاڑی مل جائے گی۔ بھوپال سے انہیں جھانسی جانے کے لیے گاڑی تبدیل کرنی پڑے گی۔ چاروں نے نصف گھنٹے کے اندر ہوٹل کا کمرہ خالی کر دیا اور وہ مختلف ٹیکسیوں میں بیٹھ کر اسٹیشن پہنچ گئے۔ انہوں نے کمرے میں ہی یہ بات طے کر لی تھی کہ وہ حسب سابق اجنبی کی طرح سفر کریں گے۔ پھولن نے رخصت ہوتے وقت ہوٹل کے مینیجر سے کہا کہ انہیں ان کا ہوٹل پسند نہیں آیا، وہ کسی دوسرے ہوٹل میں جا رہے ہیں۔ ادھر بمبئی پولیس پھولن کی تلاش میں حرکت میں آ چکی تھی۔ ایک پولیس پارٹی اسٹوڈیو پہنچ گئی اور تفتیش شروع کر دی۔ 1 گھنٹے کی پوچھ گچھ کے بعد وہ یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ پھولن دیوی ایک ٹیکسی میں وہاں آئی تھی۔ یہ بات معلوم ہوتے ہی پولیس نے ارد گرد کی سڑکوں کی ناکہ بندی کر دی اور ٹیکسیوں کی چیکنگ کرنے لگے۔ 1.5-2 گھنٹے بعد اس ٹیکسی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے جس میں پھولن دیوی اسٹوڈیو گئی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے پولیس کو اس کے ہوٹل کے سامنے پہنچا دیا جہاں اس نے پھولن دیوی اور گریچن کو اتارا تھا۔ جیون نے جس کلرک سے ٹرین کے بارے میں پوچھا تھا وہ اپنی شفٹ پوری کر کے جا چکا تھا، البتہ شبینہ مینیجر موجود تھا۔ وہ انسپیکٹر کو اس کے کمرے میں لے گیا جس میں پھولن دیوی ٹھہری ہوئی تھی۔ وہاں بستر کی چادریں اور تولیے وغیرہ بدل کر صفائی کر دی گئی تھی۔ انسپیکٹر نے اچھی طرح کمرے کا جائزہ لیا مگر اسے کوئی قابل ذکر چیز دکھائی نہ دی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ پھولن دیوی تھوڑی دیر پہلے وہ کمرہ خالی کر گئی تھی، ورنہ اس کی گرفتاری یقینی تھی۔ تاہم انسپیکٹر اس بات کو پھولن کی ذہانت پر محمول کر رہا تھا۔ اس نے مینیجر سے پوچھا کہ وہ عورت کب ان کے ہوٹل میں آئی تھی۔ وہ آج شام کے وقت آئی تھی، مینیجر نے کہا، اس کے ساتھ 3 مرد بھی تھے۔ وہ 1.5 گھنٹے بھی اس کمرے میں نہیں ٹھہرے، حالانکہ انہوں نے 2 راتوں کا کرایہ ایڈوانس ادا کر دیا تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ وہ کیوں ہوٹل چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ انہیں ہمارے ہوٹل کی سروس پسند نہیں آئی، مینیجر نے کہا، حالانکہ وہ دیکھنے میں دیہاتی معلوم ہوتے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو، مگر لڑکی نے یہی کہا تھا کہ انہیں ہمارا ہوٹل پسند نہیں آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے کیا شکایت ہے تو اس نے مجھے ڈانٹ دیا۔ بڑی سخت مزاحی لڑکی تھی۔ وہ آپ کے ہوٹل سے نکل کر پیدل گئے تھے یا گاڑی میں نے باہر جا کر نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے وہ کسی قریبی ہوٹل میں چلے گئے ہوں۔ انہوں نے کیا نام لکھوایا تھا؟ مسٹر اینڈ مسز آنند لال بھاریا۔ انسپیکٹر نے نیچے جا کر دربان سے پوچھا کہ پھولن اور اس کے ساتھی کس طرف گئے تھے اور کس چیز میں گئے تھے۔ چوکیدار نے جواب دیا کہ میں نے انہیں پیدل ہی جاتے دیکھا تھا۔ یہاں پر گریجن کی حکمت عملی کام آ گئی۔ اس نے پھولن کو مشورہ دیا تھا کہ ہوٹل کے سامنے سے ٹیکسی لینا مناسب نہیں ہوگا۔ چوکیدار کے جواب سے انسپیکٹر نے یہی اندازہ لگایا کہ پھولن کسی قریبی ہوٹل میں منتقل ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے ساحلی ہوٹلوں میں پتہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی اثنا میں پھولن دیوی اور اس کے ساتھی ٹرین میں سوار ہو کر بمبئی سے روانہ ہو چکے تھے۔ بھوپال تک ان کا سفر خیریت سے گزرا۔ اگلی ٹرین میں ابھی کافی دیر تھی۔ پھولن ویٹنگ روم میں جا کر عورتوں میں گھس کر بیٹھ گئی۔ راستے میں اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا، اب وہ اپنی پرانی ساڑی میں ملبوس تھی۔
اس کے تینوں ساتھی الگ الگ جگہوں پر بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ چند گھنٹے بعد وہ دلی جانے والی ایکسپریس ٹرین میں سوار ہو گئے۔ ٹرین میں بے پناہ بھیڑ تھی۔ چاروں ایک ہی ڈبے میں سوار ہو گئے مگر اجنبیوں کی طرح الگ الگ بیٹھے تھے۔ جہانسی پہنچ کر پھولن نے مان سنگھ کو ٹرین سے اترنے کا اشارہ کیا، حالانکہ انہوں نے گوالیار تک کے ٹکٹ لیے تھے۔ پھولن اپنی گٹھی سنبھالتی ہوئی پلیٹ فارم پر پہنچ گئی۔ پلیٹ فارم پر اترنے اور چڑھنے والے مسافروں کی وجہ سے افراتفری کا عالم تھا۔ مان سنگھ نے پھولن کے قریب جا کر کہا، یہ جھانسی ہے۔ مجھے بھی معلوم ہے، پھولن نے کہا۔ راستے میں اس خیال آیا تھا کہ ہنس سنگھ نے ضرور ان کے خلاف رپورٹ درج کرائی ہوگی، اس لیے کوئی پولیس والا ان میں سے کسی کو پہچان بھی سکتا تھا۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے اس نے جھانسی میں اترنے کا فیصلہ کیا بجائے گوالیار جانے کے۔ ہم نے گوالیار کے ٹکٹ لیے ہیں، مان سنگھ نے پھولن کو یاد دلایا۔ مجھے معلوم ہے، پھولن نے کہا۔ آگے کا سفر ہم بس میں کریں گے، اپنا سامان اتار لو۔ مان سنگھ نے وہاں بحث کرنی مناسب نہ سمجھی۔ اس نے جیون اور گجیچن کو اترنے کا اشارہ دیا اور اپنا سامان اتارنے لگا۔ پھر وہ باری باری گیٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ جیون اور گریچن اپنا اپنا ٹکٹ بابو کو دے کر باہر نکل گئے۔ جبکہ پھولن نے اپنا ٹکٹ دیا تو ٹکٹ بابو نے اتفاقاً اس کے ٹکٹ پر نظر ڈالی۔ بی بی ایک منٹ، اس نے پھولن کو روکا، یہ ٹکٹ تو گوالیار کا ہے۔ مجھے معلوم ہے، پھولن نے کہا، مجھے کام یاد آ گیا ہے۔ ٹکٹ بابو نے شک آمیز نظروں سے پھولن کی طرف دیکھا۔ کیا تم اکیلی ہو؟ تم کیوں پوچھتا ہے؟ پھولن نے غصے سے کہا۔ کیا اکیلے سفر کرنا منع ہے؟ منع تو نہیں ہے، پر مناسب بھی نہیں ہے۔ ایک تو تم نے گوالیار تک ٹکٹ خرید کر پیسے ضائع کیے اور دوسرے اکیلی سفر کر رہی ہو۔ یہاں تمہارا کون ہے؟ پھولن الجھن محسوس کرنے لگی۔ پلیٹ فارم پر پولیس کے آدمی بھی گھوم رہے تھے۔ وہ ٹکٹ بابو سے سخت لہجے میں بات کر کے انہیں اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے غصے کو دباتی ہوئی بولی، میری پھپھی یہاں رہتی ہے۔ کل تم کس گاڑی سے جاؤ گے؟ ٹکٹ بابو اس سے بے تکلف ہونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ میں تمہیں اسی ٹکٹ پر سفر کرنے کی اجازت لا دوں گا۔ کل میں اسی گاڑی سے سفر کروں گی۔ ٹکٹ بابو سے ٹکٹ واپس دیتا ہوا بولا، یہ ٹکٹ اپنے پاس رکھ لو اور کل 1.5 گھنٹے پہلے میرے پاس آ جانا۔ میں تمہیں اچھی جگہ سیٹ بھی دلا دوں گا اور ٹکٹ کا انتظام بھی کر دوں گا۔ اس دوران مسافروں سے ٹکٹ بھی لیتا جاتا تھا۔ پھولن نے اس سے کہا کہ وہ ضرور وقت سے پہلے آ جائے گی اور گٹھری اٹھا کر وہاں سے رخصت ہو گئی۔ ایک سپاہی جو کچھ فاصلے پر کھڑا تھا آگے بڑھ کر ٹکٹ بابو سے بولا، چھوکری کون تھی؟ ٹکٹ بابو نے برا سا منہ بنا کر سپاہی کو گھورا، پھر بولا، ایک جاننے والی تھی۔ سپاہی خاصا ڈھیٹ معلوم ہوتا تھا، بولی، لگتی تو نہیں۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں نے کہا۔ وہ تمہاری جاننے والی نہیں لگتی، سپاہی نے کہا۔ ویسے اس کا نام کیا ہے؟ ٹکٹ بابو کے ذہن میں جو پہلا نام آیا اس نے بتا دیا۔ رام دلاری نام ہے اس کا، پر تجھے پرائی عورتوں کے نام پوچھنے کا کیا شوق ہے؟ سپاہی مہنی کیس مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بابو، نام تو پرائی عورتوں کے ہی پوچھے جاتے ہیں، اپنی عورت کا نام کون پوچھتا ہے؟ ٹکٹ بابو نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ سپاہی نے پھولن کی طرف دیکھا اور غیر شعوری طور پر اس کے پیچھے چل دیا۔ ویٹنگ روم سے باہر نکل کر پھولن دیوی جیون اور گریچن کے پیچھے چلنے لگی۔ مان سنگھ سب سے پیچھے تھا۔ وہ چاروں تھوڑا تھوڑا فاصلہ چھوڑ کر چل رہے تھے، چونکہ وہاں اور بھی مسافر چل رہے تھے، اس لیے یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق تھا۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ مین روڈ پر پہنچ گئے۔ وہاں سے گوالیار جانے والی بسیں مل جاتی تھی۔ سڑک پر ٹریفک کا اچھا خاصا ہجوم تھا۔ بس اسٹاپ پر کافی تعداد میں مسافر کھڑے تھے۔ پھولن بھی ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے سے سفر کی گرد اور تھکن نمایاں طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ جیون اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، یہاں اترنے کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم نے تو گوالیار کے ٹکٹ لیے تھے۔ گوالیار جانا ٹھیک نہیں ہے، پھولن نے کہا۔ ہم چند روز پہلے وہاں واردات کر چکے ہیں۔ ہنس سنگھ نے ہمارے حلیے پولیس کو بتا دیے ہوں گے۔ پولیس ایک عورت اور 3 مردوں کی تلاش میں ہوگی۔ جیون نے سمجھداری سے سر ہلایا، بولا، بات تو ٹھیک کہتی ہے، اب کدھر کا ارادہ ہے؟ اب ہم گوالیار جانے والی بس میں سفر کریں گے اور گوالیار سے پہلے ہی اتر جائیں گے۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہم ایک ہی بس میں سفر کریں گے؟ ہاں، اب ہمیں ایک ساتھ سفر کرنا پڑے گا، پھولن نے کہا۔ گوالیار کے آس پاس کا علاقہ مان سنگھ کا دیکھا بھالا تھا۔ اسے معلوم ہوگا کون سی جگہ ہمارے ڈیرے کے قریب ہے، جہاں وہ کہے گا وہیں اتر جائیں گے۔
جو سپاہی ریلوے اسٹیشن سے پھولن کا تعبو کرتا ہوا وہاں پہنچا تھا، جب اس نے پھولن اور جیون کو آپس میں باتیں کرتا دیکھا تو وہ رک گیا اور دونوں کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگا۔ پھولن دیوی اور جیون سپاہی کی موجودگی سے بے خبر باتوں میں مصروف تھے، مگر گریچر نے سپاہی کو دیکھ لیا تھا۔ وہ ٹہلتا ہوا سپاہی کے قریب چلا گیا۔ سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سپاہی کے کانوں تک پھولن اور جیون کی آوازیں تو نہیں پہنچ رہی تھی۔ اگرچہ وہاں ٹریفک کا خاصا شور تھا، مگر بات چیت کا کوئی لفظ وہاں تک پہنچ ہی جاتا تھا۔ گریچر نے سپاہی کی توجہ ہٹانے کے لیے اسے نمسکار کیا اور کہا، گوالیار کی بس یہیں سے ملے گی؟ سپاہی نے گریچر کو سر سے پیر تک گھورا، پھر بولا، پہلی دفعہ یہاں آئے ہو؟ دوسری مرتبہ گریچر نے کہا، پہلی دفعہ ٹرین پر سفر کیا، مگر اس دفعہ تو بہت ہی خوار ہوا ہوں۔ کیوں؟ کیا تمہاری جیب کٹ گئی ہے؟ گریچر نے رازدارانہ لہجے میں کہا، ڈیوٹی پر ہو؟ ڈیوٹی پر؟ سپاہی نے بھویں سیکھنی، کس قسم کی ڈیوٹی پر؟ گریچر نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، آگرہ کے اسپیشل پولیس میں سب انسپیکٹر ہوں۔ یہ سنتے ہی سپاہی مؤدب ہو گیا۔ کیا کسی مجرم؟ گریچر نے اس کی بات کاٹی، ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے۔ پھر وہ بات بدلتا ہوا بولا، آج کل پل پر بھی چیکنگ ہو رہی ہے یا نہیں؟ چیکنگ تو ہوتی ہے، پر آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ڈاکو پل سے پہلے ہی اتر جاتے ہیں، بسوں کے ڈرائیور اور کنڈکٹر ڈاکوؤں سے ملے ہوئے ہیں، یہ انہیں پہلے ہی خبردار کر دیتے ہیں۔ ادھر سے آنے والی بس ادھر جانے والی بسوں کو اشارہ دے دیتی ہے کہ آگے چیکنگ ہو رہی ہے۔ اتنے میں گوالیار جانے والی بس آ گئی۔ اچھا دوست، گریچر نے سپاہی کا کندھا تھپتھپایا، پھر ملاقات ہوگی۔ میرا نام ASI آنند کمار ہے۔ اگر ASI مہتاب صاحب سے ملاقات ہو تو میرا نمسکار کہنا۔ پہلے وہ آگرہ میں ہوا کرتے تھے، بڑی اچھی افسر ہیں، متحدوں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ اس کی بات سنتے ہوئے وہ جلدی سے آگے بڑھ گیا بس کی طرف۔ پھولن دیوی، مان سنگھ اور جیون پہلے ہی بس میں سوار ہو چکے تھے۔ بس میں چند سیٹیں خالی تھی اور کنڈکٹر دروازے میں کھڑا تھا۔ وہ ایک دیر عمر ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ جیون نے اسے بازو سے پکڑ کر قریب کیا اور کان میں کہا، استاد ہمیں ذرا جلدی ہے، ہمارے آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس نے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر کنڈکٹر کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ ٹکٹوں کے علاوہ ہیں، ڈرائیور کی بھی خدمت کر دیتا ہوں، اسے اشارہ دے دو۔ کنڈکٹر نے مٹھی میں دبے ہوئے نوٹ کی طرف دیکھ کر آنکھیں پھیلائی، پھر فوراً ہی ڈرائیور کو روانگی کا اشارہ دے دیا۔ جب جیون ڈرائیور کی طرف بڑھا تو گریچر بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس نے جیون سے کہا کہ پل پر چیکنگ ہو رہی ہے، ہمیں پل سے ادھر ہی اترنا پڑے گا۔ جیون نے اس کی بات سن کر سر ہلایا، پر منہ سے کچھ نہیں بولا۔ ڈرائیور نے کنڈکٹر کو اشارہ ملنے کے باوجود بس نہیں چلائی تھی۔ وہ عقب نما آئینے میں سیٹوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ جیون نے ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا، دوسرے ہاتھ سے اس کی مٹھی میں 100 روپے کا نوٹ دیا اور اس کے کان میں کہا، استاد جلدی سے روانہ ہو جاؤ، ہمارا آدمی زخمی ہو گیا ہے۔ ڈرائیور نے پہلے نوٹ کی طرف دیکھا، پھر جیون کی طرف دیکھا، بولا، اس کی کیا ضرورت تھی، ویسے ہی بتا دیا ہوتا، ہم سجنوں کے سجن ہیں۔ اس نے نوٹ جیب میں رکھا اور بس کو گیئر میں ڈال دیا۔ جب بس شہر کی حدود سے باہر نکلی تو اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ جیون نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال دیا اور 2 سگریٹ سلگائے، ایک سگریٹ ڈرائیور کی طرف بڑھا دیا۔ ڈرائیور نے خاموشی سے سگریٹ لے لیا۔ قدرے توقف کے بعد جیون نے کہا، سنا ہے پل پر چیکنگ ہو رہی ہے؟ ڈرائیور سگریٹ کا کش لینے کے بعد بولا، جب سے پھولن دیوی نے تباہی مچائی ہے، ہر طرف چیکنگ ہو رہی ہے۔ جیون نے کن آنکھوں سے پھولن کی طرف دیکھا، جو پچھلی سیٹ پر عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پر میں نے سنا ہے کہ پھولن آج کل بمبئی میں ہے، اس نے کہا، اخبار میں پڑھا تھا۔ پھولن کہاں نہیں ہے، ڈرائیور نے کہا، وہ ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ ایک دن خبر آتی ہے کہ وہ جلاوان میں ہے، دوسرے دن سنتے ہیں وہ بھنڈ میں ہے، تیسرے دن کانپور میں دکھائی دیتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس وقت وہ میری بس میں سفر کر رہی ہو تو پھر بھی مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی۔ جیون نے ڈرائیور کو جانچنے کے لیے کہا، اگر پھولن دیوی میرے ہتھے چڑھ جائے تو میں اسے پولیس کے حوالے کر کے انعام وصول کر لوں گا۔ ڈرائیور نے نفی میں سر ہلایا، پھولن عورت نہیں، جادوگردی ہے، جادوگردی۔ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ سکتی، وہ پولیس والوں کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے سر پر درگا دیوی کا سایہ ہے، جو اس کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ غریبوں کو کچھ نہیں کہتی، بلکہ غریبوں کی مدد کرتی رہتی ہے۔
کچھ دیر بعد جیون نے کہا، استاد ایک بات تو بتاؤ، کیا تم چیکنگ کے بغیر گاڑی نکال سکتے ہو؟ ڈرائیور نے سر گھما کر لمحے بھر کے لیے جیون کی طرف دیکھا، پھر سڑک کی طرف دیکھتا ہوا بولا، بہت مشکل ہے، وعدہ نہیں کر سکتا۔ قدر تامل کے بعد اس نے کہا، تمہاری برادری کے لوگ پل سے جاتے ہیں، اس وقت بھی ایک سواری پل سے پہلے اترنے والی بس میں موجود ہے، تم بھی اس کے ساتھ اتر جانا۔ جیون یہ سن کر چونکا، اس نے پوچھا، کون سی سواری؟ میرے پیچھے تیسری سیٹ پر ایک آدمی سبز رنگ کی چادر اوڑے بیٹھا ہے۔ ڈرائیور سامنے سڑک پر دیکھتا ہوا بولا، کھڑکی کے ساتھ والا رانی پور سے سوار ہوا ہے، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ اس کے استاد کو جانتا ہوں، ڈرائیور نے کہا، سری رام کا آدمی ہے۔ سری رام کا نام سن کر جیون بری طرح چونک گیا، تاہم اس نے چہرے سے اپنے جذبات کا اظہار ہونے نہیں دیا، بظاہر اطمینان سے بولا، پھر تو بڑی اچھی بات ہے، سری رام اپنا بھی استاد ہے، میں بھی پل سے پہلے ہی اتر جاؤں گا۔ اس نے محتاط انداز میں سبز چادر والے کی طرف دیکھا، وہ اگلی سیٹ کی پشت پر سر ٹکائے کچھ اس طرح بیٹھا تھا جیسے سو رہا ہو۔ جیون سوچنے لگا کہ پتہ نہیں وہ سری رام کے پرانے ساتھیوں میں تھا یا کوئی نیا آدمی تھا، اگر وہ پرانا تھا تو اس نے ضرور پھولن کو پہچان لیا ہوگا۔ ایک جگہ پہنچ کر ڈرائیور نے ہیڈ لائٹ پہنچا دی اور رفتار آہستہ کر دی۔ اترنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس نے جیون سے کہا، پل یہاں سے چند فرلانگ کے فاصلے پر ہے۔ اب بس کے اندر اور باہر مکمل طریقی تھی۔ جیون اپنی سیٹ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ سیٹوں کے درمیان چلتے ہوئے اس نے مان سنگھ اور گریجن کو ہال لگا کر اترنے کا اشارہ دے دیا۔ پھولن بھی کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے اپنے اپنے ٹھیلے اور گٹھڑیاں اٹھا لی اور بس رکتے ہی نیچے اتر گئے۔ سب سے آخر میں سبز چادر والا اتر گیا اور ایک طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اچھی طرح چادر کی بکڑ مار رکھی تھی، بس فوراً ہی آگے روانہ ہو گئی۔ جیون تیز قدم اٹھاتا ہوا سبز چادر والے کے پیچھے لپکا۔ وہ ایک سنسان جگہ تھی، سڑک کے ارد گرد دور دور تک جھاڑیاں اور طریق ٹیلے تھے۔ ارے بھائی ذرا رکنا، تو جیون نے آواز لگائی، ہمیں بھی اپنا ہی آدمی سمجھو۔ سبز چادر والے نے رکنے کے بجائے رفتار تیز کر دی، اس کا رخ گھاٹیوں کی طرف تھا۔ جیون نے اپنی گٹھڑی زمین پر پھینک دی اور سبز چادر والے کے پیچھے بھاگا۔ پھولن سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے مان سنگھ کو سامان کے پاس رکنے کے لیے کہا اور گریجن کو ساتھ لے کر جیون کے پیچھے دوڑی۔ دفتن سبز چادر والے نے پیچھے مڑ کر 2 فائر کیے۔ ایک گولی جیون کے بازو پر لگی، وہ چکرا کر زمین پر گرا۔ اسے پکڑو، اس نے گرتے ہی آواز لگائی، یہ سری رام کا آدمی ہے۔ سری رام کا نام سنتے ہی پھولن کی رفتار تیز ہو گئی۔ اتنے میں سبز چادر والا جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر گریجن نے پھولن کو زبردستی روکا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی جاڑی کی کپ سے 3 گولیاں چلائی گئی۔ اگر وہ کھڑے ہوتے تو ضرور نشانہ بن جاتے۔ دونوں نے اپنے پستول نکال لیے۔ ابھی فائر نہیں کرنا، گریجن نے سرگوشی کی، میرے ساتھ آؤ۔ وہ داہنی طرف لمبا چکر کاٹ کر جھاڑیوں کے عقب میں پہنچ گیا۔ سبز چادر والے نے جب عقب میں دوڑنے کی آواز سنی تو چیخ کر بولا، اگر کوئی آگے آیا تو میں اسے ختم کر دوں گا۔ پھولن اور گریجن نے اس کی وارننگ کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں دوسری طرف جا رہا ہوں، گریجن نے پھولن کے کان میں کہا، تم 15 تک گنتی گننے کے بعد اس جھاڑی کی طرف 2 فائر کرنا۔ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، گنتی شروع۔ پھولن نے 15 تک گنتی گننے کے بعد 2 فائر کیے۔ اس کے جواب میں 1 فائر کیا گیا۔ فائر کے فوراً بعد گریجن کی تحقمانہ آواز ابھری اور تھوڑی سی کشمکش کی آواز سنائی دی۔ لمحے بھر کے بعد سبز چادر والا اور گریجن جھاڑیوں کے عقب سے نمودار ہوئے۔ سبز چادر والے نے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور گریجن اس کے پیچھے تھا۔ پھولن جلدی سے جیون کی خبر لینے کے لیے بھاگی۔ گولی اس کے بائیں بازو پر لگی تھی اور زیادہ گہرا زخم نہیں آیا تھا۔ مان سنگھ نے اس کے بازو پر پٹی باندھ دی تھی۔ سبز چادر والے کا نام جتیندر تھا اور اس کا تعلق سری رام کے گروہ سے تھا۔ وہ 1 روز کے لیے اپنے گاؤں گیا تھا اور اب واپس سری رام کے ڈیرے پر جا رہا تھا۔ پھولن نے اس سے چند سرسری سوالات کیے، پھر اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے اور اپنے آدمیوں سمیت وہاں سے نکل کر طریقی میں غائب ہو گئے، کیونکہ اس بات کا قوی امکان تھا کہ فائرنگ کی آواز سے پولیس اس طرف متوجہ ہو گئی ہوگی۔ تقریباً 2-2.5 فرلانگ دور جانے کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو انہیں سڑک کے قریب ٹارچوں کی روشنیاں حرکت کرتی دکھائی دی۔
مگر وہ اطمینان کے ساتھ آگے بڑھتے رہے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ رات کے وقت پولیس بغیر کسی انتظام کے گھاٹیوں میں داخل نہیں ہوگی۔ انہیں سفر کی حالت میں 24 گھنٹے ہونے والے تھے اور وہ خاصے تھک چکے تھے، لیکن پھولن کسی غیر محفوظ جگہ پر رات گزارنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ کچھ میل دریا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، بالآخر انہیں چند کشتیاں دریا کے کنارے بندی دکھائی دی۔ انہوں نے ایک کشتی پر دریا پار کیا اور اسے دوسرے کنارے پر باندھ کر آگے بڑھ گئے۔ رات کے تقریباً 10 بجے انہوں نے ایک صاف جگہ پر ڈیرا لگایا۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد پھولن نے جتیندر سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ جب پھولن نے شری رام کے دامن پور والے ڈیرے پر حملہ کیا تھا تو اس وقت جتیندر بھی وہاں موجود تھا، تو اس کے ساتھیوں نے غور سے شری رام کی آدمیوں کو نہیں دیکھا تھا، لہٰذا جتیندر کا چہرہ بھی ان کے لیے اجنبی تھا۔ تیرا گرو کھنٹال کدھر ہے؟ پھولن نے پوچھا۔ کون سا گرو کھنٹال؟ جتیندر نے پوچھا۔ میں شری رام کی بات کرتی ہوں جتیندر سنگھ، جتیندر انجان بنتا ہوا بولا۔ میرا شری رام کے گروہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کھولا مت بند، جتیندر سنگھ مان سنگھ نے کہا۔ ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ تو شری رام کا آدمی ہے، اپنی جان کا دشمن نہ بن۔ اگر تو سیدھی بات نہیں کرے گا تو ہم سونے سے پہلے تجھے قتل کر دیں گے۔ صبح ہونے سے پہلے بھیڑیے اور گدڑ تیری لاش کا صفایا کر چکے ہوں گے۔ میں سچ کہتا ہوں، جتیندر نے کہا، مجھے شری رام اور لالا رام کا کچھ پتا نہیں ہے۔ جیون نے آگے بڑھ کر جتیندر کے منہ پر مکہ مارا، بولا، شری رام اور لالا رام کے دن پورے ہو چکے ہیں بچے، ہماری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، پر اگر تو ہماری بات کا صحیح جواب نہیں دے گا تو بھی ہمارا دشمن ہے۔ جتیندر شری رام کے وفادار ساتھیوں میں سے تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے شری رام کا ساتھی ہونے کا اقرار کر لیا تو پھر اسے شری رام کا ٹھکانہ بھی بتانا پڑے گا۔ اس کے بعد شری رام اور لالا رام کی تباہی یقینی تھی۔ وہ ایک بار پھولن دیوی کے غیظ و غضب کا نمونہ دیکھ چکا تھا، لہٰذا وہ اپنے انکار پر اڑ گیا۔ جب پھولن نے دیکھا کہ جتیندر کچھ بتانے پر آمادہ نہیں ہے تو وہ کوئی اور دوسرا طریقہ اختیار کرنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد اس نے ایک مضبوط رسی نکالی اور اسے درخت کی موٹی شاخ کے اوپر سے اس طرح گزارا کہ دونوں سرے نیچے لٹک گئے۔ پھر اس نے جتیندر کو رسی کے نیچے بٹھایا اور اسے دونوں بازو اوپر اٹھانے کے لیے کہا۔ جتیندر وہ ویلا کرنے لگا، لیکن پھولن نے مان سنگھ اور گریجن کی مدد سے اس کے دونوں ہاتھ رسی کے دونوں سروں سے الگ الگ باندھ دیے۔ پھولن نے رسی کا فاصلہ بڑے حساب سے رکھا تھا، یعنی جتیندر کھڑے ہونے کی حالت میں ہاتھ نیچے کر سکتا تھا، مگر بیٹھے ہونے کی حالت میں اسے دونوں ہاتھ اوپر کرنے پڑتے تھے۔ گریجن نے مشورہ دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ آپس میں باندھ دینے چاہیے، کیونکہ دونوں ہاتھ الگ الگ ہونے کی صورت میں وہ رسی کھولنے کی کوشش کر سکتا تھا، لہٰذا ایک مضبوط ڈوری لائی گئی اور اس کے ہاتھ آپس میں باندھ دیے گئے۔ پھولن اس کی رسیاں چیک کرتی ہوئی بولی، جب سیدھی بات کا ارادہ ہو تو بتا دینا، ورنہ صبح تک ایسے ہی رہو گے۔ مجھ پر یقین کرو پھولن دیوی، میں شری رام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ کس نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ سب رات گزارنے کے لیے صاف جگہ کرنے لگے۔ جتیندر انہیں اپنے جھوٹ کا یقین دلانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہا اور منتیں کرتا رہا، مگر وہ چاروں گونگے بہرے بن گئے تھے۔ جتیندر 2-2.5 گھنٹے تک کھڑا رہا۔ اس کی ٹانگوں نے اس کا جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ مجبور ہو کر وہ بیٹھ گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے اپنے دونوں بازو اوپر کرنے پڑے۔ 15-20 منٹ تک اس حالت میں بیٹھے رہنے کے بعد اس کے بازو چھل ہوتے ہوئے محسوس ہوئے، لہٰذا بازو کو آرام دینے کے لیے اب اسے کھڑا ہونا پڑا۔ اب اسے نیند کے جھونکے بھی آنے لگے تھے۔ 2-3 مرتبہ وہ کھڑے کھڑے سو گیا اور بے اختیار زمین کی طرف جھکتا چلا گیا، لیکن جب اس کے بازوؤں کو جھٹکا لگا تو وہ چیخ پڑا۔ میرے ہاتھ کھول دو، اس نے کہا۔ میں شری رام اور لالا رام کے بارے میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں، بھگوان کا واسطہ میرے ہاتھ کھول دو، میں سب کچھ بتا دوں گا۔ پھولن نے اٹھ کر اس کے ہاتھ کھول دیے، پھر اس کے منہ پر تھپڑ مارتی ہوئی بولی، پہلے کیوں جھوٹ بولا تھا کتے؟ جتیندر زمین پر ڈھیر ہو گیا اور پانی مانگنے لگا۔ پانی بھی مل جائے گا تجھے، پھولن نے کہا۔ پہلے یہ بتا کہ شری رام اور لالا رام کہاں ہیں؟ ان کا ڈیرا یہاں سے 3-4 کوس دور ہے، جتیندر نے زمین پر پڑے پڑے جواب دیا۔ پہلے وہ اچھی پور میں ٹھہرے ہوئے تھے، پھر بستی والوں نے انہیں وہاں ٹکنے نہیں دیا۔ بستی والے نے کیوں نہیں ٹکنے دیا؟ تیری بہن کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ شری رام اور لالا رام کے ظلم میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔
وہ سب تیرے نام سے ڈرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یا تو چھوکری چھوڑ دو یا بستی سے نکل جاؤ۔ بہن کے ذکر پر پھولن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ جتیندر کو ٹھوکر مارتی ہوئی بولی، میں ایک ایک سے بدلہ لوں گی، کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ رام کلی کو کس نے اغوا کیا تھا؟ کیا سری رام اور لالا رام خود گوراہ پورو گئے تھے؟ نہیں، انہوں نے اپنے 2 آدمیوں کو بھیجا تھا۔ ان کا نام دیپ چند اور بلیر سنگھ تھا۔ پر ایک بات کسی کے سمجھ میں نہیں آئی۔ چھوکری کہتی ہے کہ وہ رام کلی نہیں، اس کا نام شانتی ہے۔ شانتی؟ پھولن نے حیرانگی سے کہا، اپنے ماتا پتا کا نام کیا بتاتی ہے؟ جتیندر سوچتا ہوا بولا، ماں کا نام نرملا دیوی اور باپ کا نام رام دیال بتاتی ہے۔ پھولن کو یاد آیا کہ نرملا دیوی اس کی دور کی خالہ تھی اور شانتی اس کی بیٹی تھی۔ یہ سن کر اس نے قدرے اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ اس کی بہن محفوظ تھی۔ تو شانتی اس کی خالہ بجاد بہن تھی اور اس کے گھر سے اغوا ہوئی تھی، اس لیے اس کا چھڑانا بھی اس پر فرض تھا۔ سری رام کے ساتھ اس وقت کتنے آدمی ہوں گے؟ اس نے پوچھا۔ یہی کوئی 10-12 کے قریب ہو گئی، جتیندر نے جواب دیا۔ اور اسلحہ کتنا ہے؟ 2 رائفلیں، 1 شاٹ گن اور 3-4 ریوالور، 2-4 خنجر بھی ہوں گے۔ گولیاں کتنی ہوں گی؟ گوریچند نے پوچھا۔ گولیاں 150-200 کے قریب ہوں گی۔ ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد پھولن نے جتیندر کو کھانا اور پانی دیا اور ایک طرف ہو کر سوچنے لگی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اس وقت سری رام کے ڈیرے پر حملہ کر دے، کیونکہ اسی اندیشہ تھا کہ اگر سری رام کو اس کی آمد کی اطلاع مل گئی تو وہ یا تو اپنا ڈیرا تبدیل کر لے گا یا پھر پولیس کی مدد حاصل کر لے گا۔ تاہم اس وقت حملہ کرنے میں کئی رکاوٹیں تھیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ اس وقت پھولن کے پاس نفری کم تھی اور اسلحہ بھی برائے نام تھا۔ دوسری، اس وقت وہ خود اور اس کے ساتھی خاصے تھکے ہوئے تھے۔ اگلے روز اس نے مان سنگھ کو اپنے گروہ کے پاس روانہ کر دیا اور تقریر کر دی کہ جتنے لوگ بھی وہاں سے موجود نہ ہوں گے انہیں ساتھ لے کر واپس آ جائے۔ مان سنگھ کے جانے کے بعد اس نے جتیندر سے سری رام کے ڈیرے کا راستہ پوچھا اور گوریچند کو سری رام کی پوزیشن اور طاقت کا اندازہ کرنے بھیج دیا۔ اب پھولن کے ساتھ صرف جیون رہ گیا تھا، وہ بھی زخمی حالت میں تھا۔ گوریچند دوپہر کے وقت واپس پہنچ گیا۔ اس نے بتایا کہ سری رام کے ڈیرے پر تقریباً 1 درجن آدمی موجود تھے۔ 2 آدمیوں کو اس نے پہرا دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ آس پاس پولیس کا کوئی آدمی تو دکھائی نہیں دیا؟ پھولن نے پوچھا۔ نہیں، پولیس کا کوئی آدمی نظر نہیں آیا، گوریچند نے جواب دیا۔ ان کا ڈیرا مچھی پور سے تقریباً 3 فرلانگ مشرق کی طرف ہے۔ ڈیرے پر 2 گھوڑے بھی بندھے ہوئے تھے۔ حملے کے لیے کون سا وقت مناسب رہے گا؟ صبح 3 اور 4 بجے کا وقت بہتر رہے گا، گوریچند نے کہا۔ اس وقت آدمی پر گہری نیند طاری ہوتی ہے، ویسے نفری زیادہ ہو تو کسی وقت بھی حملہ کیا جا سکتا ہے۔ پھولن نے پوچھا، وہاں تمہیں کوئی چھوکری تو نظر نہیں آئی؟ نہیں، میں نے کسی چھوکری کو نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خیمے کے اندر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے شانتی کو قتل کر دیا ہو، پھولن نے خیال ظاہر کیا، یا وہ ان کے ظلم کی وجہ سے مر گئی ہو۔ پھولن کو اپنا وقت یاد آ گیا کہ کس طرح بہی مائی کے ٹھاکروں نے اس کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید پہلی ہی رات مر جاتی۔ یہ بات سن کر اسے کچھ اطمینان ہوا تھا کہ مچھی پور کے باسیوں نے شرافت کا ثبوت دیا تھا۔ پھولن کو اپنے ساتھیوں کے لیے 1 دن اور 1 رات انتظار کرنا پڑا۔ وہ اس کی واپسی پر خوش تھے۔ مان سنگھ نے بتایا کہ 10 آدمیوں کو ڈیرے کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ پھولن نے فوراً ہی سری رام کے ڈیرے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنانا شروع کر دیا۔ سری رام اور لالا رام کے زخم مندمل ہو چکے تھے اور انہوں نے لوٹ مار کے بارے میں پروگرام بنانا شروع کر دیا تھا۔ ان کے پاس راشن اور اسلحے کی شدید کمی تھی۔ وہ اس کمی کو جلد از جلد پورا کرنا چاہتے تھے۔ اگر گروہ کے سرگنا کے پاس روپیہ پیسہ اور کام نہ ہو تو اس کے ساتھی آہستہ آہستہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد سری رام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ الاؤ کے گرد بیٹھا تھا۔ کچھ ڈاکو چرس کا دم لگا رہے تھے اور کچھ تھراپی پی رہے تھے۔ بھائی سری رام، ہمیں ابھی سے تیاری شروع کر دینی چاہیے، لالا رام نے کہا۔ اس طرح بیٹھے رہنے سے کام نہیں چلے گا۔ تیاری بھی کر لیں گے، سری رام نے لاپرواہی سے کہا۔ اب جلدی کس بات کی ہے؟ پھولن تو میدان چھوڑ کر بھاگ گئی، لالا رام نے کہکا لگایا۔ پرنتو ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ اس نے اپنی بہن کی پرواہ بھی نہیں کی۔ وہ سمجھ چکی ہے کہ ہر بار اس کا داؤ نہیں چل سکتا، سری رام نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ اب وہ بمبئی سے واپس نہیں آئے گی، اس کے دشمن بہت ہو گئے ہیں۔
وہ نہیں آئے گی تو ہم جائیں گے بمبئی، بلبیر سنگھ نے کہا۔ بمبئی کی سیر بھی کریں گی اور دیوی کے درشن بھی کریں گے۔ استاد، پھولن بڑی مکار عورت ہے، اجیر کمار نامی ڈاکو نے کہا۔ وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مان سکتی، ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ جتیندر ابھی تک واپس نہیں آیا، بلبیر سنگھ نے کہا، حالانکہ وہ ایک دن کے لیے گھر گیا تھا۔ ایک ڈاکو جو چرس کا دم لگا رہا تھا جھومتا ہوا بولا، لالا رام، آج بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ابھی تک کوئی گرما گرمی نہیں ہوئی، یہ کیا چھوکری چھٹی پر ہے؟ سری رام سر ہلاتا ہوا بولا، ہوں، گرما گرمی تو ضرور ہوگی۔ اس نے خیمے کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، اور رام کلی ادھر آ۔ آواز سنتے ہی بکھرے بالوں اور ویران چہرے والی شانتی خیمے میں سے نکلی اور مشینی انداز میں چلتی ہوئی الاؤ کے قریب پہنچ گئی۔ پچھلے چند روز کے اندر اس پر اتنا تشدد کیا گیا تھا کہ اب وہ ٹھاکر بھائیوں کے اشارے پر بلا چوں چرا امر کرنے لگی تھی۔ پہلے وہ اسے نشہ آور گولیاں کھلاتے رہے، پھر چرس پلانی شروع کر دی۔ اس کی شخصیت اس حد تک مسخ ہو چکی تھی کہ اس نے خود کو رام کلی سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی گردن اور بازو پر بھی سگریٹ کے جلانے کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ کھڑی کیا تک رہی ہے؟ لالا رام نے کہا، ناچ شروع کر۔ شانتی نے فوراً ناچنا شروع کر دیا۔ ڈاکوؤں نے کہکا لگایا۔ سری رام نے شانتی کو روکنے کا حکم دیا اور ایک ڈاکو سے چرس والا سگریٹ لے کر اس کی طرف بڑھایا۔ لے، دم تو لگا لے۔ شانتی نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لیا اور اناڑیوں کی طرح کش لگانے لگی۔ بلبیر سنگھ نے کہا، استاد، مزہ تو جب ہے کہ پھولن کو بھی اسی طرح نچاؤ۔ چنتا مت کر، لالا رام نے کہا، ایک دن پھولن بھی ہمارے اشاروں پر ناچے گی۔ ہم اسے بستی بستی پھرائیں گے اور لوگوں کو اس کا تماشا دکھائیں گے۔ سگریٹ کے چند کش لگانے کے بعد شانتی پر بے خودی سی طاری ہونے لگی۔ اس نے سگریٹ ایک طرف اچھال دیا، وہ جھومتی ہوئی ناچنے لگی۔ ایک ڈاکو چمٹا بجانے لگا، دوسرا ٹین کے ڈبے پر طبلہ بجانے لگا، باقی کہکے لگاتے ہوئے تالیاں بجانے لگے۔ وہ کل 9 تھے۔ وہ 2 ڈاکو پہرا دے رہے تھے۔ وہ کچھ فاصلے پر 2 مختلف ٹیکریوں پر بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے الاؤ کے گرد محفل جمتے ہوئے دیکھی تو پہرے کو بھول کر الاؤ کی طرف دیکھنے لگے۔ چند لمحوں بعد ٹیکریوں پر چند سائے نمودار ہوئے اور انہوں نے بیک وقت دونوں پہروں داروں پر قابو پا لیا اور انہیں گھسیٹتے ہوئے پیچھے لے گئے۔ انہوں نے چند منٹوں کے اندر ان کے ہاتھ پیر اور منہ باندھ دیے۔ الاؤ کے گرد ہرلا گلا کرنے والے ڈاکو اس بات سے بے خبر تھے۔ لالا رام نے اٹھ کر شانتی کے ساتھ ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ دفتن 3 اطراف سے ڈیرے پر پاورفل ٹارچوں سے روشنی ڈالی گئی۔ تمام ڈاکو اس روشنی کو دیکھ کر بری طرح چونک گئے۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئے اور سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ روشنی یک لخت بجھ گئی مگر ابھی تک کوئی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ شاید پولیس ہے، اجیت کمار نے کہا۔ پھولن دیوی بھی ہو سکتی ہے، دیپ چند نے کہا۔ اس کی آواز میں خوف کی آمیزش پائی جاتی تھی۔ سری رام نے پہرا دینے والے ڈاکوؤں کو آواز دی مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ سب آپس میں قیاس آرائیاں کرنے لگے مگر کسی کو آگے بڑھ کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ دونوں رائفلیں پہرا دینے والے ڈاکوؤں کے پاس تھی۔ ڈیرے پر ایک شارٹ گن اور 3 ریوالور تھے۔ چند ساتوں کے تکلیف دہ سناٹے کے بعد پھولن کی آواز تریکی کو چیرتی ہوئی سنائی دی۔ سری رام، تو چاروں طرف سے گھیرے میں ہے، اس نے کہا۔ تیرے دونوں پہرے دار اور ان کی رائفلیں ہمارے قبضے میں ہیں۔ تیرا ایک اور ساتھی بھی ہمارے ساتھ ہے، یہ اپنا نام جتیندر بتا رہا ہے۔ پھولن دیوی کی پراعتمادی اور تیز آواز سن کر سری رام اور لالا رام پر سختہ طاری ہو گیا۔ اس آواز نے دوسرے ڈاکوؤں کو بھی لرزا کر رکھ دیا۔ وہ پھولن کی آواز کو خوب پہچانتے تھے۔ بلبیر سنگھ نے کہا، استاد، ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ کس چیز سے مقابلہ کرو گے؟ اجیت کمار نے حقارت سے کہا۔ کیا تجھے پتا نہیں کہ پھولن کے پاس آٹومیٹک ہتھیار ہیں؟ استاد، تو نے ہمیں مروا دیا۔ تجھے کس کتے نے کہا کہ پھولن کی بہن کو اغوا کر؟ سری رام کا جی چاہا کہ اس کے منہ پر تھپڑ مار دے مگر پھولن کی دہشت سے اس نے ایسا کرنے سے باز رہا۔ پھولن دیوی کی آواز دوبارہ ابھری۔ سری رام، میں اگر چاہوں تو 5 منٹ میں تجھے اور تیرے ساتھیوں کو بھون کر رکھ دوں۔ اس سمے تو 30 آٹومیٹک رائفلوں کے گھیرے میں ہے، پر میں تیری طرح ظالم نہیں ہوں۔ اپنے ہتھیار نیچے پھینک دو اور سروں پر ہاتھ رکھ کر سب کے سب ایک طرف ہو جاؤ۔ روشنی۔ اس کے حکم کے ساتھ ہی ڈیرا 2 درجن ٹارچوں کی روشنی میں نہا گیا۔ شانتی اس تبدیلی سے بے خبر بدستور ناچ رہی تھی کیونکہ وہ نشے میں تھی۔
श्री राम के साथी चूंकि फूलन की कुव्वत का मुजाहिरा देख चुके थे, इसलिए इन्होंने फिलफोर सरों पर हाथ रख लिए। इन्होंने अपने खंजर, चाकू और रिवाल्वर दरी पर फेंक दिए थे। ये देखकर श्री राम और लाला राम के चेहरों पर बेबसी तारी हो गई। इन्होंने भी अपने खंजर और रिवाल्वर दरी पर डाल दिए और सरों पर हाथ रख लिए। इसके साथ ही दो दर्जन के अलग इसके साथ ही 2 दर्जन के लगभग डाकू राइफलें ताने चारों तरफ से डेरे की तरफ बढ़े। 3 डाकू श्री राम के गिरफ्तार शुदा साथियों को ढकेलते हुए ला रहे थे। फूलन दौड़कर शांति से लिपट गई। तुझे क्या हो गया है शांति, इसने कहा। इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया है फूलन देवी? मैं फूलन देवी हूँ, अब तू कोई चिंता ना कर। मुझे बता, तुझे किसने अगवा किया था? शांति खाली खाली नजरों से फूलन को घूरने लगी। जीवन ने कहा, शायद इसे नशा कराया गया है, ये अपने होश में नहीं है। फूलन के साथियों ने श्री राम के आदमियों की तलाशी ली और इनका असला वगैरह अपने कब्जे में कर लिया। फिर वो इन्हें राइफलों के कुंडे मारते हुए अलाव के करीब ले आए। फूलन ने कहर आलूद नजरों से इनकी तरफ देखा और बोली, बलबीर सिंह और दीपचंद कौन हैं? दोनों आगे आ जाओ। लेकिन वो दोनों आगे आने की बजाय पीछे हटने लगे। गुरीचंद, जो बलबीर सिंह के करीब खड़ा था, इसकी गर्दन पर राइफल रखते हुए बोला, क्या नाम है तेरा? बलबीर सिंह हकलाता हुआ बोला, बलबीर सिंह। तो फिर आगे हो जा। गुरीचंद ने इसकी पसलियों में राइफल से तो हुक्का दिया। फिर इसने दीपचंद को भी धकेल कर आगे कर दिया। अभी तुम दोनों के बल निकल जाएंगे। फूलना राइफल का रुख इनकी तरफ करती हुई बोली, बताओ, शांति को तुमने अगवा किया था? दीपचंद ने दोनों हाथ जोड़ दिए, बोला, सरदार का हुक्म था, मैं निर्दोष हूँ, नीचे बैठ जाओ। फूलन ने चीख कर दोनों को हुक्म दिया। दोनों फिलफोर जमीन पर बैठ गए। फूलन ने राइफल एक डाकू को पकड़ाई और रिवाल्वर निकालकर दीपचंद की गर्दन पे रख दिया। जो फूलन के घर की तरफ निगाह करेगा, इसका यही अंजाम होगा। दीपचंद ने फूलन के पैर पकड़ लिए और गड़गड़ाने लगा, तुम दोनों को शांति अपने हाथों से गोली मारेगी। फूलन ने शांति को पास बुलाया और रिवाल्वर इसके हाथ में थकवाने की कोशिश करते हुए बोली, ले अपने हाथ से इन कुत्तों का फैसला कर दे। शांति ने कभी रिवाल्वर नहीं चलाया था, इसलिए वो घबरा कर पीछे हट गई। श्री राम सूर, ये मेरी बहन रामकली नहीं है, फूलन ने कहा, ये शांति है, मेरी खाला की बेटी। हमारा कोई दोष नहीं है, बलबीर सिंह ने कहा, हमें श्री राम ने जबरदस्ती भेजा था। दोनों खड़े हो जाओ, फूलन ने इन्हें हुक्म दिया। दोनों फौरन खड़े हो गए। अगर जान प्यारी है तो इन कुत्तों को मारो। इसने दीपचंद और बलबीर सिंह को देखकर रिवाल्वर बुलंद किया, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जब मौत सामने हो तो इंसान बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। दीपचंद और बलबीर सिंह रिवाल्वर के इशारे पर श्री राम और लाला राम की तरफ बढ़े। दोनों ठाकुर भाई भी कम नहीं थे। फिर सरदारी की इज्जत का भी सवाल था। जब इन्होंने बलबीर और दीप को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो मुक्के तान कर इन पर चढ़ दौड़े। चारों 15-20 मिनट तक पहाड़ी मेंढों की तरह हट हट कर एक दूसरे पर वार करते रहे। कभी बलबीर सिंह और दीपचंद का पल्ला भारी हो जाता, कभी ठाकुर भाइयों का। बिलाखिर फूलन ने मुकाबला रुकवा दिया। इस वक्त तक शांति होश में आ चुकी थी और सूरत हाल समझने लगी थी। श्री राम, तेरे साथी तो बड़े बेवफा हैं, फूलन ने कहा। अगर मैं इन्हें तेरे बस में दे दूं तो तू इन्हें क्या सजा देगा? श्री राम हाँफता हुआ बोला, मैं इन्हें जिंदा जला दूंगा। ये खूब कहा तूने, फूलन ने कहा, ये दोनों इसी लायक हैं। इसने इधर उधर देखा। एक तरफ जलाने वाली लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था। इसने श्री राम को इन लकड़ियों की चिता तैयार करने का हुक्म दिया। श्री राम चुपचाप काम में लग गया। इसने फूलन की हदायत के मुताबिक लकड़ियों को तरतीब के साथ चुन दिया। इसके साथी हैरत और खौफ के साथ इस कार्रवाई को देख रहे थे। जब चिता तैयार हो गई तो लाला राम ने फूलन के हुक्म के मुताबिक इन लकड़ियों पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया। अब दोनों इस चीता पर बैठ जाओ और अपने हाथ से इसे आग लगा दो। फूलन देवी, हमें तो पहले भी बहुत सजा मिल चुकी है, लाला राम ने कहा। तेरी बहन को तो इन कमीनों ने अगवा किया था, हमें तो ये भी नहीं पता कि ये तेरी बहन है या कोई और है। फूलन इस सूरत हाल से लुत्फानंदोज हो रही थी। इसने कहा, अच्छा तो इन पापियों ने शांति को अगवा किया था, ठीक है। फिर इनके हाथ पैर बांध कर चिता पर डाल दो। मान सिंह, इन्हें मजबूत रस्सी ला दो।
मान सिंह इन्हीं के डेरे से रस्सी ढूंढ लाया। दोनों भाइयों ने पहले बलबीर सिंह और फिर दीपचंद को बांधकर चिता पर डाल दिया। बलबीर सिंह और दीपचंद अपने सरदारों को बुरी तरह गालियां दे रहे थे। इनके बाकी साथी नफरत भरी नजर से ठाकुर भाइयों को घूर रहे थे। अब क्या विचार है? फूलन ने कहा। चिता को आग दिखाओ। ये काम हमसे नहीं होगा, श्री राम ने कहा। हम कोई चिता को आग नहीं लगाएंगे। अभी तो तू इन दोनों को जिंदा जलाने की बात करता था, अब क्या हुआ? वो तो मैंने ऐसे गुस्से में कह दिया था। फूलन मान सिंह की तरफ देखती हुई बोली, ये तो आग दिखाने पर राजी नहीं है। तू ऐसा करके इन दोनों को भी बांध कर चिता पर डाल दे, फिर लकड़ियां को आग दिखा देना। हाय हाय, राम राम। लाला राम पीछे हटते हुए बोला, ये गजब ना करना। ला मुझे माचिस दे, मैं चिता को आग दिखाता हूँ। एक लम्हे के लिए वहां सन्नाटा तारी हो गया। बलबीर सिंह और दीपचंद, जो अपनी रस्सियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, आंखें फाड़कर लाला राम की तरफ देखने लगे। अभी तक किसी को ये अंदाजा नहीं था कि फूलन की मर्जी क्या है। वो वाकई इन दोनों डाकुओं को जिंदा चलाना चाहती थी या महज इन्हें दहशतज़दा करना चाहती थी। गुरीजन ने जेब से माचिस निकालकर लल्ला राम को थमा दी। लल्ला राम ने कपकपाते हुए हाथों से माचिस को खोला और एक तीली निकाली। लल्ला राम, अजीत कुमार ने चीख कर कहा, ये क्या करने लगी हो? बलबीर और दीपचंद हमारे दोस्त और साथी हैं। अगर तुमने ये हरकत की तो हम जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करेंगे। लेकिन इसकी बात पूरी होने से पहले ही लाला राम तीली जलाकर चिता पर फेंक चुका था। जलती हुई तीली खुश्क लकड़ियों पर गिरी तो मिट्टी के तेल ने फौरन आग पकड़ ली। श्री राम के गिरोह के दो डाकू बेख्तियार अपने साथियों को बचाने के लिए आगे बढ़े। फूलन ने फिल फौर इनके पैरों के पास दो फायर किए। एक डाकू तो जल्दी से पीछे हट गया, पर दूसरा डाकू गोली की जद में आ गया। गोली इसकी उंगलियों पर लगी और एक उंगली सिरे से उड़ गई। वो चीखता हुआ पीछे हटा और जमीन पर लोट-पोट हो गया। लेकिन इससे भी होलनाक मंजर बलबीर सिंह और दीपचंद के जलने का था। वो आग के शोलों में लिपटे हुए मछलियों की तरह तड़प रहे थे। इनकी दर्दनाक आवाजें बुलंद होते हुए शोलों में दबती जा रही थी, यहाँ तक कि इनका सर तड़पना मकूफ हो गया था और फजा में इंसानी गोश्त के जलने की बू फैलने लगी। फूलन ने श्री राम के साथियों को मुखातिब करके कहा, याद रखो, जो फूलन देवी के घर को बुरी नजर से देखेगा, इसका यही हशर होगा। श्री राम ने कहा, फूलन देवी, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? तुम्हारा फैसले पहला हो चुका है। तुम मफरूर कैदी हो। तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा और मुझे यकीन है कि तुम्हारे साथी भी इस फैसले को पसंद करेंगे, क्योंकि तुमने अपनी जान बचाने के लिए अपने साथियों को जिंदा जला दिया है। फिर इसने गुरीचन से कहा, इन दोनों को रस्सियों से बांधकर एक तरफ डाल दो। कल सुबह हम इन्हें जूतियों को हार पहनाकर बस्ती में घुमाएंगे। इसके बाद पुरानी जगह पर ले जाकर फांसी देंगे। ठीक है दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का खास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।